علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، حضرت اسرائیل میری روح نکالیے اور مجھے لے چلیے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اسرائیل بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو امام الرسل ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الاتقیاء ہیں، آپ ہی کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، آپ ہی کے طفیل نے اللہ نے یہ وجود بخشا ہے، آپ ہی کے صدقے میں اللہ نے چاند اور سورج کو سجایا ہے آسمانوں میں، آپ کی روح کو تو بہت آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، سکرات کی حالت میں میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اطاعت گزار ہوں گے، آپ کی سنتوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کی روح کو بہت آسانی کے ساتھ نکالتا ہوں، جیسے گھی کے اندر انگلی ڈال کر نکال لیا جائے۔ اور جو فاسق اور فجار ہوں گے، فساق ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، زناکار ہوں گے، ان کی روح کو بہت آسانی کے ساتھ نہیں نکالتا ہوں، بلکہ ان کی روح کو بہت سختی کے ساتھ نکالتا ہوں، جیسے ریشم کا دوپٹہ کانٹے پر ڈال کر کھینچ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل سکرات کی حالت میں، موت کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، جو نزا کی کیفیت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری تکلیف آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دو۔ وقت نزا بھی آپ کو امت کا ہے خیال، ہر امتی حضور کا یہ پیار دیکھ لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کو رلانے والے، لیکن جب محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکال کر جا رہے تھے تو زار و قطار رو رہے تھے۔ جب آسمانوں میں پہنچتے ہیں، سارے فرشتے دیکھتے ہیں، فرشتے کہنے لگے، او اسرائیل آپ تم کس مقدس ہستی کی روح لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو سر مبارک اما عائشہ کی گود میں تھا۔ اما عائشہ بھی رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، پورے مدینہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، پورا مدینہ رویا، فاحش رویا، یتیم رویا، بے بس رویا، بے کس رویا، ہر کس و ناکس رویا، پورے مدینہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام کے درمیان ایک ہلچل مچ گئی کہ کیا ہو گیا، سارے لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے کہ آج کیا ہو گیا، مدینہ کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو تلوار لے کر گھمانے لگے اور کہنے لگے کہ خبردار اگر کسی نے ہو گئے، خبردار میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں، وا نبیا وا خلیلا وا سخیا۔ رونے لگے اور چیخنے لگے اور کہنے لگے، ہائے میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دیا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کو ہٹانے لگے، حضرت عمر سے کہا کہ آپ نیچے بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا اجلس، آپ نیچے بیٹھ جائیے، فابا، انہوں نے انکار کیا، انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ پر جا کر کے مسجد کے دوسرے کونے میں جا کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے اور اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم پیروی کرتے تھے، وہ اس دنیا سے گزر گئے، ان پر موت کو آنا تھا، ان پر موت آ گئی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تب جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا اور ان کو یقین ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جب حضرت ابوبکر نے آیت کریمہ پڑھی تو مجھے یوں لگا وما محمد الا رسول کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی دوران میں، اسی کیفیت کی حالت میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے مسجد نبوی کے چھت پر چڑھے، اذان دینے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی اور زارو قطار رونے لگے، بڑی مشکل سے اذان پوری کر کے نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ آج سے بلال اذان نہیں دے گا۔ جس ہستی کے لیے اذان دیا کرتا تھا بلال، جس امام کے لیے اذان دیا کرتا تھا، وہ ہستی اب اس دنیا کے اندر نہ رہی، تو لہٰذا میں آج سے اذان نہیں دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تم لوگوں نے کس دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا بچپنا، آپ کی وفات، یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حب نبی اور عشق نبی اور عشق قرآن اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا